اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AMB الف میم با انفوٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں اور جو انیشیٹو لینے جا رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک اور باؤنسر محسن بیگ کیس کے اندر لگ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب کا حوالہ، کہ جب جج صاحب نے سوال کیا کہ کتاب کا حوالہ دینا کیا جرم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر حکومتی وکلا کی خاموشی کیوں؟ انہوں نے اس کے بارے میں اس پیشی میں دلائل کیوں پیش نہیں کیے؟ اور بین الاقوامی دباؤ، بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ، اور جیسے جیسے یہ کیس پرولونگ کرے گا تو آپ جس کو صرف نیشنل لیول پر اس کیس کو سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر بین الاقوامی برادری بھی بہت اچھی طرح انوالو ہے۔ کیوں؟ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ ایک جرنلسٹ ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہیں، یہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ جو بھی آپ رائے محسن بیگ صاحب کے بارے میں رکھتے ہوں، آپ کی اپنی مرضی، لیکن انہیں گنا یہی جائے گا کہ بھائی یہ ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے ایک آ کر سٹیٹمنٹ دی نیشنل میڈیا کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں، اس میں کس کا نفع ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ریحام خان کی جو کتاب جو کہ کہیں پر دب گئی تھی، اس ایکشن کے بعد ہر بندے کی زبان پر ایک ہی نام ہے، ریحام خان کی کتاب، ریحام خان کی کتاب، اور اس کا فلانا صفحہ، یہ صفحہ، وہ صفحہ۔ تو یہ کتاب کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو کسی اگر حکومتی شخصیت یا کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں اگر کسی خاتون نے جو پہلی کتاب لکھی تھی، وہ کون تھی؟ تہمینہ دورانی صاحبہ تھی۔ اور اگر ان کی بک آپ پڑھ لیں مائی فیوڈل لارڈ، تو اس کے اندر جو انکشافات ہے، اور جو ریحام خان نے کتاب لکھی ہے، ان میں کیا مماثلت ہے، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ لیکن پہلی بات جو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا، جس طریقے سے اقدام اٹھایا گیا تھا، آیا کہ محسن بیگ غلطی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن جو انداز اپنایا گیا، جو اسٹریٹجی اپنائی گئی، وہ اٹ سیلف غلط ہونے کی وجہ سے جو اس کا نقصان پہنچنا تھا وہ حکومت کو ہی پہنچنا تھا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف حکومت کا نقصان ہے اور باقی عوام کا یا اپوزیشن کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہی کہا جائے گا۔ کیونکہ اس طرح کے ایکشن کے بعد پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ بین الاقوامی جو برادری ہے، وہ اس طرح کی صورتحال وہ کسی بھی صورت جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور پاکستان کے اوپر الٹا کیا ہوگا، اس میں پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ادارے یہاں پر آزاد نہیں ہیں، اور جو ان کو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ پروپیگنڈے کا نام دے لیں یا کس چیز کا نام دے لیں، اگر آپ جائیں اس کیس کی تھوڑی سی اسٹڈی کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کیس کو کیسے پریزنٹ کر رہا ہے دنیا کے سامنے، اور پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج جا رہا ہے، تو صرف ایک ہی آپ کو آنسر نظر آئے گا کہ اس کیس کے نتیجے میں، اور جس طریقہ کار سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے، ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ کیا صحافیوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر کاروائیاں نہیں ہوتی؟ لیکن اس طریقے سے اگر آپ کسی کاروائی کریں گے اور وہ ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کاروائی کریں گے اور طریقہ کار فالو نہیں کریں گے، تو پھر تو عدالت نے تو آپ سے پوچھنا ہے۔ عدالت ایسے تو نہیں فیصلہ کر سکتی۔ عدالت نے جو موجودہ قوانین ہیں اور طریقہ کار ہے، اور سارے وٹنس بھی پیش ہو رہے ہیں، اور یہ پہلو بھی اٹھایا گیا کہ جو انداز محسن بیگ صاحب نے اپنایا وہ بھی درست نہیں تھا۔ لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا آغاز کرتا ہے تو رسپانسبل پھر وہی ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے اس نے آغاز کیا ہے وہ اسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی صورتحال ہے۔ اب پھر
जज साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिल्ला साहब वहाँ के मोहतरम जज हैं, उन्होंने जो सवालात किए और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स उठाए गए। होता यही है कि बाज़ औक़ात जो वकील देखते हैं कि ये केस तो अभी प्रोलॉन्ग करना है, फौरी तौर पे उसका जवाब नहीं देते, लेकिन वो एक बात कर रहे थे कि ये किताब का हवाला, क्या किसी किताब का हवाला देना जुर्म तस्वुर किया जाएगा? तो भाई देखना तो फिर ये पड़ेगा कि वो किताब लिखी किसने है, वो उस किताब की हैसियत क्या है और उस किताब में क्या चीज़ मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आप डालेंगे, सिर्फ किताब की बात आप नहीं कर सकते, किताबों की भी बहुत सारी भाई अक़साम होती हैं। अब ये जो रिमार्क्स दिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसी पर, हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इसी पर खबर बनाते हैं कि जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो कोई फैसला देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक पहलू पे रिमार्क्स देंगे, फिर जब दूसरा पॉइंट दूसरी पार्टी की जानिब से रखा जाएगा तो हो सकता है कि मोहसिन बेग साहब के मजीद खिलाफ भी बहुत इससे सख्त रिमार्क्स आ जाए। लेकिन इस वक्त जो निशाना है वो कौन है? हमारी मौजूदा हुकूमत है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, और हर शख्स जो थोड़ी सी भी इस बसीरत रखता है और वो यही कह रहा है कि जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग हमें नज़र आ रहे हैं, शायद वो इतने कोई दाना नहीं है या वो इतने समझदार नहीं है। क्या उनको मशवरे दिए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ भी है उसके ऊपर लेबल ऐसा लगा दिया जाता है कि बज़ाहिर वो क्या नज़र आए, माशरे में ख़राब नज़र आए। अब यही एक आप फैसला देख लें, अगर आपने किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, आपने पहले क्या किया? चैनल को बंद कर दिया। जब पूरे चैनल को बंद कर दिया तो तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसके खिलाफ बोली कि भाई जिसकी गलती थी आप उसको सज़ा देते। ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना कि पूरे चैनल को बंद कर दें। पूरे चैनल को बंद कर देंगे कि उससे जो मुंसलिक 400-500 या इससे ज़्यादा अफराद हैं, ये चैनल की मुनासबत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो तो भाई उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो उसके बाद उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं और टाइमिंग की ही बात की जा रही है कि ये FIA इस तरह नहीं कर सकती, ये तरीका कार उनका गलत है। असल मसला जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो तरीका कार FIA की जानिब से अपनाया गया वो तरीका कार जो है दुरुस्त नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है जो हमें ये चीज़ नुकसान देगी वो ये चीज़ें, अब कोई ये समझता है कि इसको दबा लिया जाएगा नए कवानीन की मदद से, ऐसा नहीं होगा। अब तो भाई ग्लोबल विलेज है, एक खबर, यहाँ की खबर दुनिया के दूसरे कोने में पहुँचने में चंद सेकंड ही दरकार होते हैं। अब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं। हमारे बहुत सारे केसेस हम बैनुल अक़वामी अदालतों में सिर्फ इस वजह से हार जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपके इदारे जो है आज़ाद नहीं है, आपके यहाँ इंसाफ का वो निज़ाम नहीं है, वो आप प्रोसीजर नहीं अपनाते। तो अब हम मज़ीद क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर टैग लगा रहे हैं। अब दूसरी ये चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि ये एक पहलू है, और दूसरा ये जो बार बार ये बात की जा रही है कि किताब का हवाला, किताब के हवाले में मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि भाई देखें, ये कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस नहीं है जिसके हवाला जात एंड के ऊपर दिए गए हों और जिसके अंदर लिखा हो गया हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ से ली, इस चीज़ का रेफरेंस ये है, इसका सबूत मेरे पास ये है। ये जितनी भी किताबें इस तरह की लिखी गई हैं, ये उनकी अपनी एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन, राय, एक्सपीरियंस की हद तक हैं। इसके कोई शवाहिद इस तरह के नहीं है कि आप कह दें कि जो उसने लिख दिया वो 100% दुरुस्त है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अब किताबों की बात हो रही है तो इससे पहले भी एक किताब लिखी गई थी, माई फ्यूडल लॉर्ड, जिसका उर्दू तर्जमा मौजूद है। किसके अंदर सूरत उर्दू तर्जमा? अब रियाम खान साहब की किताब का तो उर्दू तर्जमा अभी तक आया नहीं, तो लिहाजा चंद ही लोगों को पता था कि उन्होंने लिखा क्या है। लेकिन माई फ्यूडल लॉर्ड का मेडा साई के नाम से उर्दू तर्जमा मौजूद है और बहुत सारे लोग और साफ़ी उसका बाज़ औक़ात डिस्कशन में रेफरेंस भी देते हैं। अगर उन्हीं की बातों को सच मान लिया जाता
اور یہ بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ مائی فیوڈل لارڈ کے اندر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ سب درست ہیں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ جس طرح سے آزاد پھر رہی ہیں، ان کی آزادی سلب کر لی جاتی۔ یہ تو ایک پہلی کتاب تھی جو کسی سیاستدان کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اب دوسری کتاب جو مارکیٹ میں آئی وہ ریحام خان صاحبہ نے لکھی۔ اب ریحام جو کتاب لکھ رہی ہیں، اب اس کے اوپر کیس گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب گورنمنٹ کیس اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے کی جس انداز میں اور جو باتیں اس کتاب کے اندر کی گئی تھی اس کو اگر کیس کیا جاتا، اس کو ثبوت پیش کرنے پڑتے، اور یہ پھر اگر آپ کہتے کہ ریحام خان غلط ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ثبوت لانا پڑتا اور بتانا پڑتا کہ یہ واقعہ، یہ بات، یہ پوائنٹ جو انہوں نے لکھی ہیں، یہ جو ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے اگنور کر دیا، اور وہ سب سے اچھا طریقہ کار یہی تھا کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جس حد تک اگنور کیا جا سکے وہی جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اور ایسے معاشرے کے اندر جا کر وہ کتاب لکھ رہی ہے کہ جس کی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ہے کو ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اگینسٹ اس طرح کا کوئی فیصلہ دے دیتے۔ تو اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، تو میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس پیجز کا ذکر اب لوگ کر رہے ہیں، اب بات کھل گئی ہے، تو ان کو آپ جا کر پڑھ لیجیے۔ ان کو جب آپ جا کر پڑھیں گے، جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے، وہ کوئی واضح طور پر گفتگو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ کہا ہے انہوں نے۔ ہر پڑھنے والا ان الفاظ کی مدد سے اپنا مطلب اخذ کرتا ہے، اپنی مطلب کی سٹوری وہاں سے نکالتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہوا تھا۔ اب عدالت میں اب جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو بھائی یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے میرا تو یہ کہنے کا جو ہے مقصد نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم نکتہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کی کتاب کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو پہلے منظر عام پر آئی تھی وہ تھی لیکس سے مراد کہ یہ بات لیک ہو گئی، اور اس وقت تو یہ کتاب شائع بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ چیزیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہاں سے یہ چیزیں یہ لکھنی جا رہی ہیں۔ یہ پہلے اس کتاب کو بہت زیادہ ہائپ دے دی گئی۔ تو ریحام خان صاحبہ نے خود کہا کہ بھائی میں تو یہ کتاب میں یہ چیزیں لکھ ہی نہیں رہی، اور جن کا حوالہ خیر سے دیا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی یہ بات کسی نے نہیں سنی، اور جو جتنی بھی کنٹروورشل باتیں تھیں ان کا لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لیلا مجنوں کا یہ قصہ ختم ہو گیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ قصہ جو ہے پتہ نہیں کتنی راتوں تک جاری رہے گا، اور اتنی جلدی یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہونے والا۔ یا تو کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا، کوئی صلح کی طرف آ جائیں گے، اور یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی ٹکراؤ کی طرف حکومت جا رہی ہے، عدلیہ کو ایک طرف مان بھی رہی ہے، جیسے کہ روڈا کے کیس میں ہوا۔ یہ ضرور کہا گیا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ روڈا کا کیس کیا تھا؟ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی لاہور کے باہر جو ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا تو یہ ضرور کہا گیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہا کہ ہم نے جو کیس ہے وہ ٹھیک نہیں لڑا تھا، اب ہم سپریم کورٹ میں جا کر کیس لڑیں گے۔ تو اب ہم انتظار کریں گے جب تک یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو جاتا۔ اب یہ چیزیں تو ڈسکس ہوں گی، اب یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں تو ہم کیا ڈسکس کریں؟ آپ بتا دیں۔ یہ جس نے نیا کٹا کھولا ہے، جب تک اس کو باندھ نہیں دیا جاتا تو اس طرح کی ڈسکشن چلتی رہے گی، اور لوگ اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر لے کر آتے رہیں گے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا، تو میں ان سے یہ ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پہ انہوں نے یہ بات ایسے لکھی ہے جو کہ آپ اس طرح سے اس کو اڑا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھا کریں، میں لازمی رسپونڈ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔